بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. سورۃ النور کی آیات ہے آیت نمبر 62 اور 63. جو عنوان اور موضوع ہے آج کا وہ تو فتنہ انکار سنت کے اسباب اور ان کے سدباب کا موضوع ہے. میں کوشش کروں گا لیکن چونکہ موضوع تھوڑا سا وسیع ہے تو اس کے اسباب اختصار کے ساتھ کچھ بیان کروں گا. فتنہ انکار سنت اور اس کا سدباب اس پہ کوشش کروں گا کہ اس کی زیادہ وضاحت کر سکوں. چونکہ ہم سب جانتے ہیں ہر دور کے اندر انسانوں کی کثرت وہ اللہ کی نافرمان، باغی، طاغی، مشرک، کافر، ناسمجھ لوگ، ناشکرے، گمراہ، فاجر، فاسق، ان لوگوں کی ہوتی ہے. اس لیے قرآن مجید نے کہا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. اور اگر تو
دنیا کی اکثریت کے پیچھے چلے گا تو اللہ کے راہ سے، صراط مستقیم سے تمہیں وہ ہٹا دیں گے، گمراہ کر دیں گے۔ اور اس کی وجہ یہ بیان کی ہے ان یتبعون الا الظن وان هم الا یخرصون، کہ اکثر لوگ جو ہے وہ ظن کی پیروی کرتے ہیں۔ اور فرمایا یہ اٹکل پچو ہوتے ہیں، اٹکلوں سے کام لیتے ہیں۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ، اور اکثر لوگ جو گمراہ ہو جایا کرتے ہیں وجوہات اور اسباب میں سے ایک وجہ قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ وہ وحی کو چھوڑ کر اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کے اتباع کو چھوڑ کر اپنے خواہشات کی پیروی کے اندر لگ جاتے ہیں، اپنی منچائی کے اندر لگ جاتے ہیں۔ کہیں قرآن مجید بیان کرتا ہے وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور ان لوگوں کو آپ چھوڑ دیجئے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنایا ہے، اور اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ انہیں دھوکے میں ڈالا ہے دنیا کی زندگی نے۔ یہ سورۃ انعام کے اندر ہے، اور دوسری وجہ سورۃ انعام کے اندر اللہ یہ بیان کرتا ہے وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور یہ اس لیے بھی اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر اپنے نبیوں اور رسولوں کے مخالفین کو ڈھیل دی ہے کہ تاکہ ان لوگوں کے دل ان کے طرف میلان کرے، مائل ہو، لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ منافقین کے باب میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، ان کی مجلسوں میں ہوتے ہوئے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے، اتباع دل سے نہیں کیا کرتے تھے، تو ان کے باب میں قرآن بیان کرتا ہے وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا، یہ جو دین اسلام میں آنے کے بعد پھر کفر و شرک کی طرف پلٹ گئے، بے دینی کی طرف پلٹ گئے، گمراہی کی طرف پلٹ گئے، بما کسبوا، اپنے اعمال کی وجہ سے، اعمال کے اندر اس قسم کی کوتاہیاں، غلطیاں، خرابیاں تھی جس کی وجہ سے اللہ کا یہ عذاب آیا۔ ہر گمراہی کے یہ اسباب ہوتے ہیں، اور فتنہ انکار سنت کے بھی
وہی اسباب ہے جو دوسرے گمراہیوں کے اسباب ہے. آخرت سے بے فکری، دنیا سے زیادہ تعلق اور محبت، قرآن اور سنت کے مقابلے میں اپنے خواہشات کی پیروی، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنتوں کے علم سے دوری، لا علمی، انکار فتنہ انکار سنت، جو اس وقت دو طبقات کے اندر بڑا تیزی سے یہ فتنہ پھیل رہا ہے. ایک غریب اور ان پڑھ عوام کے اندر، جنہیں علم نہیں ہے اور غربا لوگ ہیں، انہیں وہ سبز باغ دکھا کر، مساوات کی تعلیم دے کر، امید کے کرنیں دکھا کر اپنے طرف مائل کر جاتے ہیں. اگرچہ بعد میں وہ مایوس ہو جاتے ہیں کہ یہاں تو کچھ نہیں ملا، صرف جھوٹے امید ہی تھی ہے کہ ہم مساوات قائم کریں گے، کوئی جاگیردار، کوئی امیر، کوئی وڈیرا نہیں ہوگا، کوئی سرمایہ دار نہیں ہوگا، ہم دولت کو انصاف کے ساتھ تقسیم کریں گے، امیروں سے لے کر غریبوں میں دیں گے. ہوتا کچھ نہیں ہے. دوسرا طبقہ جو ہے وہ نوجوان دنیائی تعلیم سے آراستہ جو لوگ ہیں، جنہیں دین کا علم نہیں ہے، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، اسکولوں کے اندر ہے، دین کی سمجھ نہیں ہے، دنیا دار لوگ ہیں. ایسے لوگ بھی ان کی طرف بڑے آسانی سے مائل ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ فتنہ انکار سنت یہ ایک مشن ہے، یہ ایک پلان ہے، یہ ایک سازش ہے. اسلام کا، قرآن کا لبادہ اوڑھ کر، قرآن کا نام لے کر، آہستہ آہستہ قرآن اور سنت کے بارے میں یہ اپنے مخاطب اور سامع کو ایک ایک چیز کے بارے میں مشکوک بناتے ہیں اور آہستہ آہستہ اس عمل سے اس کو کاٹتے رہتے ہیں. اور اس طرح ایک دن آتا ہے کہ اس پوری کتاب مجید کو اور سنت کے سرمایے کو تعویلوں کے چادر میں لپیٹ کر ایک کونے پہ رکھ دیتے ہیں اور کچھ نہیں باقی بچتا. نہ صلاۃ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ عمرہ، نہ نکاح اور طلاق، نہ میراث اور وراثت، نہ عبادات میں سے کوئی عبادت. ہر چیز آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے. دین اسلام جب سے آیا ہے اور جب تک رہے گا، اس کا سب سے اہم نقطہ جو ہے وہ قرآن نے یہ بیان کیا ہے، بل نضرب الحق علی الباطل. اللہ رب العزت حق سے باطل پہ ضرب لگاتا ہے. ہذان خصمان اختصموا فی ربہم،
دو جماعتیں ہیں جو ہمیشہ سے حق اور باطل کا جنگ کر رہے ہیں. فتنہ انکار سنت جو لوگ پھیلا رہے ہیں، اپنے ذہنوں کو بالکل درست کر لے. آپ اس بات کو سمجھ لے کہ ان کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے جو وہ بتاتے ہیں کہ بھائی احادیث کو ہم اس لیے نہیں مانتے ہیں کہ اس کے اندر ملاوٹ ہو گئی ہے، یہ ملاوٹی کتابیں ہیں. یہ تو ان کا ایک بہانہ ہے، ایک سازش ہے. اس سازش کے پیچھے جو اصل بات ہے وہ ہے اسلام کو ختم کرنا. کس چیز کو ختم کرنا؟ اسلام کو ختم کرنا. یہ یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہے، سازش کے طور پہ یہ کام کر رہے ہیں یہ لوگ. کتنے بیچارے لوگ ہیں، انہوں نے ان کی داڑیاں کٹوا دی، نمازیں چھٹوا دی، پردے کے احکامات سے انہیں نکال کر بے پردہ کر دیا، حلال اور حرام کی تمیز ختم کر دی، بے راہ روی کے شکار کر دیا ان کو. تقوی نام کی کوئی چیز ان کے اندر نہیں رہی. ان کی اصل سازش وہ اسلام کو ختم کرنا ہے. یہ تو انہوں نے ایک بہانہ بنایا ہے کہ احادیث کو ہم اس لیے نہیں مانتے کہ یہ ساری کتابیں عجمی ہے، ایرانی ہے، فلانا ہے، ڈھینکیا ہے. یہ وہ فتنہ ہے جو اس وقت اس دور کے اندر اسلامی دشمنی کے لحاظ سے سب سے زیادہ خطرناک فتنہ ہے. کیوں؟ ایک شخص گناہ کا کام کرتا ہے، امید ہے کہ شاید اسے واعظ و نصیحت کی جائے اور یہ پلٹ آئے، اپنی اصلاح کر لے. کوئی شخص شرک کرتا ہے، امید ہے کہ اس کو دلائل سے سمجھایا جائے اور اس کی اصلاح ہو جائے. کوئی شخص کسی فرقہ واریت کے اندر مبتلا ہے، امید ہے اسے قرآن کے دلائل سے سمجھایا جائے اور اس کی اصلاح ہو جائے. کسی بھی گناہ میں مبتلا ہے، اس کے اصلاح کی امید کی جا سکتی ہے. لیکن ایک شخص جب وہ اسلام کے بارے میں اس کا ذہن مشکوک ہو گیا کہ یہ اسلام ہے یا نہیں ہے، اب اس کا سمجھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ان ظالموں کا سب سے اہم کام یہ ہے کہ انسان کے ذہن کو اسلام کے بارے میں مشکوک کر دیتے ہیں. نماز یہ ہے یا نہیں ہے پتہ نہیں، نماز کا طریقہ یہ ہے یا نہیں تحقیق کریں گے. رکعتیں اتنی ہے یا نہیں ہے، اوقات اتنے ہے یا نہیں ہے، اذان ہے یا نہیں ہے، عمرہ یہ ہے یا کوئی اور ہے، حج یہ ہے یا کوئی اور ہے، زکوٰۃ یہ ہے یا کوئی اور ہے. اس طرح ذہن مشکوک بنا دیا گیا. اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ تحقیق کرے کہ زکوٰۃ کی اصل صورت کیا ہے، نماز اصل کیا ہے، حج اصل کیا ہے، عمرہ اصل کیا ہے. وہ اتنی تحقیق کہاں کرے؟ تحقیق کرے تو انشاءاللہ نتیجے پہ پہنچ جائے گا کہ وہ دین اسلام جو 1450 سال سے تواتر اور تعامل کے ساتھ آ رہا ہے، اسلام وہی ہے، اعمال وہی ہے، عبادات وہی ہے. آج 1450 سال کے بعد ہمیں یہ تکلیف نہیں کرنی پڑے گی، یہ زحمت نہیں اٹھانی پڑے گی
کہ ہم تحقیق کریں کہ صلاۃ یہ ہے یا کوئی اور ہے، زکوٰۃ 5% ہے یا 2.5% ہے، زکوٰۃ یہ ہے یا کوئی اور ہے، حج اور عمرہ جو کیا جا رہا ہے یہی ہے یا کوئی اور شکلیں ہیں اس کی۔ دیکھیں قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے، باوجود اس کے کہ دیکھیں یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ لوگ زبانی اس کو یاد کر دیتے ہیں، دل اور دماغ کے اندر آ جاتی ہے، لیکن اس کتاب نے یہ ایک سمندر ہے، اپنے اندر وہ کچھ سمویا ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ کے اندر اتنے مسائل ہیں، اتنی تفصیل ہے کہ بڑے بڑے علماء حیران رہ جاتے ہیں کہ ہر دفعہ جب اس قرآن کو ہم تحقیق کی نظر سے پڑھتے ہیں ایک نیا مسئلہ اس کے اندر آ جاتا ہے، جیسے یہ قرآن ابھی نازل ہو رہا ہے۔ اس کتاب مجید کہ جہاں اللہ نے پیروی اور اتباع کا ہمیں حکم دیا ہے، وَاتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، کہ وہ کتاب جو تمہارے طرف اللہ نے نازل کی ہے اس کتاب کی پیروی کرو، اس کے پیچھے چلو۔ تو اس کتاب مجید کے ساتھ ساتھ اللہ نے کچھ اور بھی ہمیں دیا ہے، اور جو کچھ اس کتاب نے دیا ہے وہ کتاب سے باہر نہیں، وہ کتاب کے اندر ہے، اس لیے کہ اس کا حکم اندر ہے، تفصیل باہر ہے، وضاحت باہر ہے، لیکن حکم اندر ہے۔ آج سب سے بڑا دھوکہ یہ دیا جا رہا ہے کہ بھائی قرآن کے علاوہ ہم کوئی چیز نہیں مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اگر یہ کتاب کہہ دے کہ قرآن کے علاوہ مانو تو پھر مانو گے یا نہیں مانو گے؟ جی اگر نہیں مانو گے تو کافر ہو، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کی بات نہ مانے وہ کون ہے؟ وہ کافر ہے۔ دیکھیں قرآن مجید ہمیں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ سورہ نساء کی اس آیت کے اندر 3 اطاعتوں کا اللہ نے ذکر کیا، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تمہارا امیر ہے، تم میں سے امیر ہے، اس کی اطاعت کرو۔ اب یہ امیر قرآن سے باہر ہے یا نہیں ہے؟ اس امیر کی اطاعت کا حکم کون دے رہا ہے؟ اللہ اپنی کتاب میں دے رہا ہے۔ رسول اس کتاب سے باہر ہے یا نہیں؟ رسول کی اطاعت کا حکم کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے۔ سورۃ انعام دیکھیں، 18 انبیاء کا اللہ رب العزت ذکر فرماتا ہے، اور 18 انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے اولئک الذین ھدی اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنی راہ دکھائی ہے، ہدایت دکھائی، ہدایت پہ چلایا ان کو۔ اب اللہ آگے کیا فرماتا ہے؟ فَبِہُدَاهُ مُقْتَدِی، فَبِہُدَاهُ مُقْتَدِی، کتاب کا ذکر نہیں ہے، فرمایا ان نبیوں کی پیروی کرو، ان کے ہدایت کے پیچھے چلو، ان کے راہ کے پیچھے چلو، اقتداء کرو ان کی۔ نبیوں کی کیا کرو؟ پیروی کرو، ان کے پیچھے چلو۔ سورہ نساء دیکھے،
اللہ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. شین قاف قاف شقن ومن یشاقق الرسول، کسی چیز کا پھٹ جانا. ایک ہے رسول کی پیروی کرنا، رسول کے ساتھ مل جانا، رسول کے پیچھے پیچھے چلنا، اور دوسرا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو اللہ کے رسول سے الگ ہو جائے، اس کا مخالف ہو جائے. اور آگے فرمایا ہدایت کے بعد کہ قرآن اللہ کی کتاب بھی بتائے کہ نبی کی پیروی کرو، اور پھر بھی یہ پیروی نہ کرے، الگ ہو جائے. اور اس سے زیادہ وضاحت آگے قرآن کر رہا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. یہ نہیں کہا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ الْقُرْآنِ، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ سبیل المومنین کے علاوہ کسی اور سبیل، کسی اور راہ کی پیروی کرے. نولیہ ما تولا، فرمایا پلٹے جہاں یہ پلٹنا چاہتا ہے، لیکن یہ سن لے وَنُصْلِيهِ جہنم، داخل کروں گا میں اسے جہنم میں. ٹھکانہ اس کا کیا ہے؟ جہنم ہے. وسعت مصیرہ، اور بہت بری جگہ ہے اس کے پلٹنے کی. سورۃ انعام کے اندر دیکھیں اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ. بہت سارے لوگ دعویٰ کرتے ہیں دین کا، میرا دین، میں دیندار، میرا دین صحیح ہے. لیکن اللہ کیا فرماتا ہے؟ فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ، دین ممن اسلم وجہہ للہ، اس شخص سے زیادہ بہتر، اچھا دین، اعلیٰ اور افضل دین کس کا ہو سکتا ہے؟ اسلم وجہہ للہ، جو اللہ کا تابع ہو گیا. اور آگے کیا فرمایا؟ وَهُوَ مُحْسِنٌ، وہ احسان کرنے والا، نیکی کرنے والا ہو. آگے کیا فرمایا؟ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور وہ ملت ابراہیم کی پیروی کرے جو حنیف دین ہے. قرآن کا نہیں کہا، کس چیز کا کہا؟ ملت ابراہیمی کا کہا. ملت ابراہیمی کب سے چلا آ رہا ہے؟ کب سے چلا آ رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے دور سے نا. قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا. اب بتاؤ یہ ملت ابراہیمی قرآن کے سوا ہے یا نہیں ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. اس شخص سے اچھا دین کسی کا ہو ہی نہیں سکتا ہے جو ملت ابراہیم کی پیروی کرے. اب دیکھیں قرآن آگے کیا وضاحت کرتا ہے. آج کا یہ للو پنجو نہیں، یہ ایرا غیرہ نہیں، یہ ٹکے کا علم نہیں رکھتا، یہ ٹکے کا تقوی نہیں رکھتا، اس کی کوئی سند نہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں.
آج یہ اللہ کے رسول کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے، آؤ میں تمہیں نماز سکھاؤں گا کہ نماز کیا ہے، 14 سال سے جو نماز آ رہی ہے یہ غلط ہے، میں سکھاؤں گا۔ لوگ بھی ایسے ہیں، نادان، ظالم، بے وقوف، کہ یہ نہیں سمجھتے، یہ نہیں سوچتے کہ ارے تو آج پیدا ہو گیا، رسول تو نہیں ہے، نبی تو نہیں ہے، وہی تیرے اوپر نہیں آئی، 1450 سال سے لوگ غلط نماز پڑھ رہے، آج تو سکھائے گا مجھے نماز کیسی ہے، اوقات کتنے ہیں، رکھتے کتنی ہے۔ اگر طاقت ہے، علمی دلیل ہے، بٹھا کے اسے سمجھاؤ، نہیں ہے تو چلتا کرو اسے کہ یہ دین مجھے قابل قبول نہیں ہے۔ بھائی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول اور آخری نبی مانتا ہوں۔ کتاب مجید نے اسی صورت انعام کے اندر آپ دیکھیں، اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا ہے کہ شخص سے جو اللہ پر افترا کرے، جھوٹ باندھے۔ او قال اوحی الی، یا وہ یہ کہے کہ میرے طرف وحی ہو گئی ہے، ولم یوحا الیہ شیء، اور اس کے طرف ذرہ ٹکے کی بھی وحی نہیں ہوئی، ایسے ہی جھوٹ بولتا ہے ظالم۔ فرمایا اس شخص سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ جب اللہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل فرمائی تو فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تیری طرف یہ کتاب نازل کی ہے، قرآن۔ کس لیے نازل کی ہے؟ لام علت ہے، لتحکم بین الناس، تاکہ آپ اس کتاب کے ذریعے فیصلے کرے لوگوں کے، کس طرح؟ بما اراک اللہ، بما اس علم کے ساتھ نازل کتاب کی، لیکن فرمایا بما اس علم کے ساتھ اراک اللہ، جو اللہ نے تجھے جس کی سمجھ دے دی ہے، علم دے دیا، دکھا دیا تجھے، اراک اللہ۔ کیا نبی اور عام آدمی ایک ہی جیسے ہوتا ہے؟ جب قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اس کی تفسیر ابو بکر کرتے تھے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے؟ بتاؤ۔ ابو بکر تو نہیں کرتے تھے، ابو بکر سمجھتے تھے، ابو بکر سیکھتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آج کا یہ اتنا بڑا کوجا آ گیا کہ یہ کہتا ہے کہ محمد کی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں لوگوں کو سمجھاؤں گا۔ اور لعنتی، ظالم، شیطان، متکبر، گمراہ، مجرم، تو عمر سے بڑا ہو گیا،
تو ابو بکر سے بڑا ہو گیا، تو علی سے بڑا ہو گیا، تو عثمان سے بڑا ہو گیا، تو عائشہ سے بڑا ہو گیا، تو عبد الرحمن ابن عوف سے بڑا ہو گیا، تو بلال حبشی سے بڑا ہو گیا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ انہیں سمجھ نہیں ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ رہے۔ کس سے سیکھ رہے؟ اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام کے تمام صحابہ کرام اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے، اور یہ قرآن جب تک محمد نے ان کو نہیں سکھایا سمجھایا تھا اس سے پہلے یہ گمراہی میں تھے۔ کس چیز میں تھے؟ گمراہی میں تھے۔ اللہ نے کتاب نازل کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب سکھائی ان کو، کتاب کے ذریعے محمد نے ان کا تزکیہ کیا، کتاب کے ذریعے محمد نے احکامات کا فہم ان کو دیا۔ کہ زکوٰۃ تم کیسے دو گے، حج تم کیسے کرو گے، عمرہ تم کیسے کرو گے، صلاۃ کیسے ادا کرو گے، وضو کیسے کرو گے۔ آج کہتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ہم قرآن سے لوگوں کو صلاۃ سکھائیں گے۔ ظالموں کو میں کہتا ہوں ایک دن کبھی آ کے سامنے تو بیٹھو، سکھاؤ ہمیں کس طرح تم سکھاتے ہو، ہمیں بھی معلوم ہو جائے۔